الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كصيام الدهر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے، احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اپنے پاک گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی اور کچھ باتیں کہنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کئی مہینوں سے ایسے مہینے چل رہے ہیں جو بہت ہی اہمیت کے حامل ہیں، جو بہت ہی فضیلت کے حامل ہیں. رجب سے وہ مہینے چل رہے تھے جو رمضان المبارک کی تمہید اور رمضان المبارک کا استقبال تھے، یعنی رجب اور شعبان. اور اس میں ہم دعائیں کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا دے. پھر رمضان المبارک اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا. تو یہ مہینے بہت ہی اہمیت کے حامل تھے، بہت ہی فضیلت والے تھے. اور رمضان المبارک کی فضیلت کا کیا پوچھنا، یہ تو عظمتوں والا تھا ہی، برکتوں والا اور رحمتوں والا اور بلندیوں والا مہینہ تھا. اب رمضان المبارک گزر چکا ہے، اللہ کی جو بہت ہی بڑی نعمت تھی وہ ہم سے جا چکی ہے. اب شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوا ہے جس کی آج 7 تاریخ ہے. تو شوال المکرم بھی بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. اس کو اللہ رب العزت نے اشہر الحج میں شمار فرمایا ہے، یعنی یہ حج کا مہینہ ہے. شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کے 10 دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے مہینوں میں شمار فرمایا، حج کے لیے مقرر فرمایا. تو رجب اور شعبان اور رمضان، پھر اس کے بعد یہ شوال کا مہینہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی عظمت والا ہمیں عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ رب العزت کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے مسلسل کئی مہینوں سے ہمیں ایسے مہینے عطا فرمائے جو بہت ہی فضیلت والے تھے. اور اب شوال کا مہینہ عطا فرمایا، یہ بھی بڑی فضیلت والا مہینہ ہے. گویا عبادتوں کا ایک سلسلہ تھا جو رمضان المبارک سے پہلے سے چلا آ رہا تھا، اور رمضان المبارک میں آ کر اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی. اب شوال کا مہینہ شروع ہوا تو اللہ رب العزت نے گویا رمضان کا مہینہ ہمیں روزوں اور تراویح کے لیے دیا تھا. شوال، ذیقعدہ اور ذی الحجہ کا مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حج اور قربانی کے لیے عطا فرمایا. یہ مہینے ایسے ہیں کہ ان میں اللہ رب العزت نے وہ عبادتیں مقرر فرمائی ہیں جو ان دنوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں انجام نہیں دی جا سکتی. روزے اور تراویح رمضان کے لیے، حج اور قربانیاں شوال، ذیقعدہ اور خصوصاً ذی الحجہ کے لیے قربانی مقرر فرمائی. ان ایام کے علاوہ اگر ہم دوسرے ایام میں یہ عبادتیں انجام دینا چاہیں تو انجام نہیں دی جا سکتی. تو گویا کہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ جو عبادتوں کا سلسلہ چل رہا ہے رمضان مبارک سے، وہ ذی الحجہ پہ جا کر ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کئی مہینے اہمیت کے حامل ہیں، فضیلت کے حامل ہیں. اب یہ شوال المکرم کا مہینہ شروع ہوا ہے جس کے متعلق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كصيام الدهر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان مبارک کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھ لیے تو گویا کہ اس نے پورا سال روزے کی حالت میں گزارا. پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب اس کو ملے گا جس نے رمضان کے روزے رکھے ہوں. پورے رمضان مسلسل اس نے روزے کی حالت میں گزارا ہو، اور پھر اس کے بعد شوال میں بھی 6 روزے رکھ لے. یہ 6 روزے نفلی ہیں.
اگر شوال کے مہینے بھی 6 روزے رکھ لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ وہ اس طرح کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہر نیکی کا ثواب 10 گنا عطا فرماتے ہیں، کہ ہر نیکی کا ثواب 10 گنا ہے۔ جب ایک شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے تو اس کا 10 گنا 300 ہو گیا، اور جب شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے تو اس کا 10 گنا 60 ہو گیا۔ تو ان روزوں کی تعداد، ان کا ثواب ملا کر 360 روزوں کے برابر ہو گیا، اور عربی چاند کے اعتبار سے 360 دن ہوتے ہیں پورے سال۔ تو گویا کہ 360 دن اس شخص نے روزے کی حالت میں گزارے۔ تو جس شخص نے رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو اللہ رب العزت کے یہاں اس کو پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب یہ شوال کے روزے کس طرح رکھے جائیں گے؟ یہ انسان کی آسانی کے اوپر ہے کہ پورے مہینے کے اندر جب چاہے تب رکھ لے، چاہے لگاتار 6 روزے رکھ لے، چاہے کچھ بیچ میں دنوں کو چھوڑ کر کے روزے رکھ لے۔ حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ پورے مہینے کے اندر 6 روزے مکمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ رمضان کے روزے فرض تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اور شوال المکرم کے روزے نفلی ہیں، یعنی اگر ہم ان روزوں کو رکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ لیکن جو اصل بات یہاں پر یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس شخص کے کسی عذر کی وجہ سے رمضان مبارک کے روزے چھوٹ گئے ہوں، رمضان مبارک کے روزے وہ شخص نہ رکھ پایا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے رمضان مبارک کے روزوں کی قضا کرے، کیونکہ فرائض کے بارے میں اللہ رب العزت کے یہاں سوال کیا جائے گا کہ تم کو رمضان دیا گیا تھا، تم کو صحت دی گئی تھی، تم کو وقت اور ٹائم دیا گیا تھا، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ فرائض کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال کیا جاتا ہے، اور نوافل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سوال نہیں کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی شخص رکھ لے، کوئی شخص نفلی اعمال کر لے تو اس کو ثواب عطا کیا جاتا ہے، اور اگر نفلی اعمال نہ کرے تو اس سے کوئی پوچھ گچھ اور اس سے مواخذہ نہیں کیا جاتا۔ تو پہلی بات تو رمضان کے روزے چھوٹنے ہی نہیں چاہیے کہ اتنا بابرکت مہینہ آیا، اتنا عظمت والا مہینہ آیا اور رمضان کے ہم روزے چھوڑ دیں۔ رمضان میں تو آپ نے مسلسل سنا کہ جس شخص نے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا رمضان کا اور وہ پوری زندگی روزہ رکھتا رہے تو اس روزے کے برابر وہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ہاں، فریضہ ذمے سے ساقط ہو جائے گا، فرض ذمے سے، بوجھ جو ہوتا ہے وہ ذمے سے اتر جائے گا، لیکن اس کا ثواب کبھی بھی نہیں مل سکتا ہے چاہے وہ پوری زندگی اس روزے کی قضا کرتا رہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس شخص سے رمضان مبارک میں روزے چھوٹ گئے ہوں کسی عذر کی وجہ سے، کیونکہ مسلمان روزے چھوڑتا نہیں، مسلمان اللہ کے حکم کو پامال نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کسی عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہوں تو اس کو چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی جلد از جلد قضا کرے، کیونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں اللہ کے وہاں سوال ہوگا کہ تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ ہم نے تندرستی دی تھی، صحت دی تھی، وقت دیا تھا، ٹائم دیا تھا، کہ تم نے روزہ کیوں نہیں رکھا ہے؟ تم کو مہلت دی تھی، تم نے روزے کیوں نہیں رکھے؟ رمضان کا مہینہ گزر گیا، رمضان کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ٹائم دیا، پھر اللہ نے ہمیں صحت دی، قوت دی، طاقت دی، کہ تم نے رمضان کے روزے کی قضا کیوں نہیں کی؟ تو فرائض کے بارے میں اللہ کا سوال ہوتا ہے، نوافل کے بارے میں سوال نہیں ہوتا۔ ہاں، جس نے فرائض بھی ادا کیے ہوں اور نوافل بھی ادا کی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی کمی رہ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نوافل کے ذریعے سے وہ اس کمی کو پورا کر لیتا ہے۔ تو شوال المکرم کا مہینہ چل رہا ہے، یہ بھی بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم روزے رکھیں۔ کون سے روزے؟ جو نفلی روزے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے تو گویا اس نے ایسا کام کیا، اس نے ایسے روزے رکھے جیسے کہ اس نے پورے سال روزے رکھے۔ تو شوال مکرم کے شوال کے روزے بھی ہم رکھیں۔ یہ 4 روزے بہت آسان روزے ہیں، ابھی ہم وہ لمحات ہم سے گزرے ہیں، وہ مہینہ ابھی دور نہیں گزرا، ابھی ہم مشق کر کے آئے ہیں، پریکٹس کر کے آئے ہیں، ابھی آسان ہے ہمارے لیے روزے رکھنے۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا رہا کہ لگاتار روزے رکھو، جس طریقے سے آسانی ہو پورے مہینے کے اندر ایک ایک کر کے یا 2 کر کے ہم 6 روزوں کو پورا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوا، عید کی نماز ختم ہوئی، نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی، ایسا لگ رہا ہے کہ ہم رمضانی مسلمان تھے، محمدی مسلمان نہیں تھے۔
اگر ہم محمدی مسلمان ہوتے تو جو سلسلہ ہمارا چلا آ رہا تھا، جو ہم نے عبادتیں کی تھیں اللہ کے حضور میں حاضر ہو کر، ہم نے نمازیں نہیں چھوڑی تھی، ہم نے عبادات میں کمی نہیں کی تھی، ہم نے چغلخوری نہیں کی تھی، ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا، ہم نے دغابازی نہیں کی تھی، ہم نے کاروبار کو پاک صاف کر لیا تھا، اور ہم نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اب رشوت نہیں لیں گے، ہم نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ ہم رشوت سے پاک اپنے کاروبار کو کریں گے، سود اور بیاج سے اپنے کاروبار کو پاک کریں گے، یہ ہم نے رمضان میں عہد کیا تھا۔ رمضان مبارک گزرا تو ایسا لگتا ہے کہ ہم رمضانی مسلمان تھے، ہم محمدی مسلمان تھے، کہ نمازیوں کی تعداد کم ہو گئی۔ یاد رکھیے کہ رمضان مبارک کی جو عبادتیں تھیں، رمضان مبارک کے جو ہم نے اعمال کیے تھے، ان کی قبولیت کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ وہ جو زندگی ہم رمضان میں گزار رہے تھے، وہ زندگی رمضان مبارک کے بعد بھی ہم گزاریں۔ اگر ویسی زندگی گزر رہی ہے، اگر ان اعمال کے حساب سے ہماری زندگی گزر رہی ہے، تو یہ سمجھ لیجیے کہ ہمارے جو روزے تھے، جو ہمارے عبادتیں تھیں، وہ قبول ہو گئی ہیں۔ اور اگر ہم صرف رمضان تک محدود تھے، یعنی رمضان کے لیے ہم عبادتیں کر رہے تھے، اللہ کے لیے گویا عبادتیں نہیں کر رہے تھے، گویا رمضان کے لیے ہم نمازیں پڑھ رہے تھے، جو اللہ ہمیشہ ہمیش رہے گا، جو رمضان سے پہلے بھی تھا، رمضان کے بعد بھی ہے، گویا ہم اس کے لیے عبادتیں نہیں کر رہے تھے، صرف رمضان کے لیے کر رہے تھے، تب تو ہم رمضانی مسلمان ہوئے، محمدی مسلمان نہیں ہوئے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو رمضان میں ہم نے مشقتیں اٹھائی ہیں، رمضان میں ہم نے مشق کی ہے، اس مشق کو باقی رکھیں، رمضان مبارک کے بعد بھی نمازوں کی پابندی کریں، رمضان مبارک کے بعد ہی ہم تلاوتوں کی پابندی کریں، رمضان مبارک کے بعد بھی اپنا معمول بنائیں جو رمضان مبارک میں تھا، کہ ہم جھوٹ سے بچ رہے تھے، غیبت سے بچ رہے تھے، زناکاری سے بچ رہے تھے، بے حیائی سے بچ رہے تھے، زناخوری سے بچ رہے تھے، جوا سے بچ رہے تھے، شراب سے بچ رہے تھے، اور لایانی کاموں سے بچ رہے تھے، نہ جانے کون سی برائیاں تھیں جن کو ہم نے رمضان مبارک میں چھوڑ دیا تھا۔ اب ارادہ کریں کہ رمضان کا مہینہ گزر چکا ہے، ان گناہوں کی طرف ہم نہ جائیں۔ رمضان مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی مغفرت سے، اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کو دھو دیا تھا، ہماری برائیوں کو مٹا دیا تھا، بلکہ ہماری برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا تھا۔ تو کیا ہم پھر گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تو کیا پھر ہم اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ تو کیا پھر ہم اللہ کے حکم دوریوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہہ رہے تھے رمضان مبارک میں کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان جیسا مبارک مہینہ عطا فرمایا، رمضان کی شکل میں اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی، تو اس نعمت کا تو شکر جب ادا ہوگا جب ہم پوری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وقف کریں۔ جو صفات اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کی بیان فرمائی ہے کہ رمضان کا مقصد، روزوں کا مقصد تقویٰ پیدا کرنا ہے، کہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ تقویٰ کہتے ہیں گناہوں سے بچنے کو، اللہ کی نافرمانی نہ کرنے کو، کہ ہم اللہ کی نافرمانی نہ کریں، ہم اللہ کی حکم عدولی نہ کریں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی پاسداری رکھیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، اس کو کہتے ہیں تقویٰ۔ تو رمضان مبارک گزر گیا تو تقویٰ تو پیدا ہو جانا چاہیے تھا۔ اب رمضان مبارک کے بعد بھی اب گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نماز جیسی عظیم عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے اندر جو تقویٰ پیدا ہونا چاہیے تھا وہ تقویٰ پیدا نہیں ہوا۔ جو مقصد تھا روزوں کا، وہ مقصد ہمارے اندر ہم کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ جو صفات پیدا ہونی چاہیے تھی رمضان میں، وہ صفات ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہیں۔ تو رمضان مبارک کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دھو دیا تھا اپنی رحمت سے، ہمارے دل کو صاف کر دیا تھا، تو کیا رمضان کے بعد بھی اپنے دل کو ہم کالا کر لیں گے گناہوں سے؟ تو کیا رمضان مبارک کے بعد بھی اللہ کی حکم عدولی کر کے ہم پھر سے گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رمضان کا مقدس مہینہ ہمیں عطا فرمایا تھا، اس کی نعمت کا تقاضا تو یہ تھا، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان مبارک کے بعد بھی ویسے ہی ہم زندگی گزاریں جیسی ہم رمضان مبارک میں گزارتے تھے۔ دوستوں اور بزرگوں، ہمیں چاہیے کہ ہم کوشش کریں کہ نمازوں کی پابندی کریں۔ نماز جو سب سے اہم عبادت ہے اللہ کے حضور، نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس میں سب سے اہم نماز ہے۔ نماز مسلمانوں کا شعار ہے، نماز مسلمانوں کی نماز مسلمانوں کی ایک پہچان ہے، نماز مسلمانوں کی ایک علامت ہے۔ اگر ہم نے نماز ہی کو ترک کر دیا تو ہم مسلمان کس چیز؟ رمضان مبارک میں تو مساجد بھری رہتی تھی،
رمضان مبارک جیسے ہی ختم ہوا، عید کی نماز سے جیسے ہی ہم رخصت ہوئے، نوجوانوں کا حال دیکھیے کہ رمضان مبارک کی نماز کے بعد، عید کی نماز کے بعد نوجوان گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، فلموں کی طرف جا رہے ہیں، بے حیائیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت نے جیسی زندگی ہمیں رمضان میں عطا فرمائی تھی، ویسی ہی زندگی ہمیں رمضان مبارک کے بعد بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں جو کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہوں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی وہ سنتیں ادا کریں۔